کوئی نہیں. ایک چھوٹا سا عمل کا سب سے محبت کرو, وہ کسی کا بغض دل میں نہ رکھو, اور کسی کی کمی پر اسے حقیر نہ جانا, جو تم سے محبت کرے, کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن اس کائنات کا لازمی قانون ہے. صرف میں نے یہ جو ہاتھ ہلایا ہے اس پر کتنی ہوا ریئیکٹ ہو کر میری طرف آئی ہے, جو ادھر گئی ہے کچھ ادھر آئی. ہر ایکشن کا ری ایکشن لازمی ہے. اگر میں لوگوں کو حقیر سمجھوں گا تو محبت کی توقع چھوڑ دوں. قدم قدم پہ بیوی مجھے ٹوکے پھر کہے میرا خامن مجھ سے محبت کرے, میں قدم قدم پہ بیوی کو ٹوکوں پھر میں کہوں میری بیوی مجھ سے محبت کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. جیسا ایکشن ہوتا ہے ویسا ہی ایکشن ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی. کوئی عورتوں کا شوق لگ گیا تھا. عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرتا؟ اور وہ عورت جس کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر اس سے اولاد ہے, ہر ایک سے اولاد. آپ 25 سال 40 سال 15 برس کا فرق, اور پوری بھرپور جوانی 50 سال کی عمر تک جو ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ گزارتی, اور 50 سال کے بعد شادیاں شروع کی تو کٹھی 10 کر دی. 13 برس کے اندر 10 شادیاں. یہ سب حکمت تھی. اپنا سلوک دکھانا تھا, اپنا رویہ دکھانا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے, یہ رویہ دکھانا. آپ کی عادت مبارک تھی. اثر کے چونکہ آپ کے 9 گھر موجود تھے, 2 تو فوت ہو گئی, آپ کے 9 موجود تھے, تو آپ عصر کی نماز پڑھ کے روزانہ ہر بیوی کے پاس جاتے تھے. عصر کے بعد سب سے ملتے تھے. پھر جس گھر میں ہوتے تھے اس میں آ جاتے, اور مغرب کی نماز پڑھتی ساری بیویوں کو اس گھر میں بلاتے تھے جس میں ہوتے تھے. سب سے پہلے فردن ان کے پاس ملاقات کرنا, حال, پھر سب کو جمع کر کے ان سے اجتماعی طور پر حال لینا, پھر ان کو رخصت کرنا. گھر میں فاقہ اور سب بیویاں خوش. کیوں خوش ہیں؟ زبان قبول ٹھیک, اخلاق اچھے. آپ نے فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے یعنی مارتے ہیں, ان میں کوئی بھلائی نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے. اور آپ نے فرمایا جس عورت پر اس کا خامد ناراض ہو تو ساری رات اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتی. ساری رات اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتی. تو جان بہن کو انتہائی بیلنس کر کے میرے نبی نے چلایا ہے. پھر یہاں بھی اب چونکہ تیسری چوتھی نسل آ گئی ہے تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بنا ہوا ہے. تو پیچھے ماں باپ ہوتے ہیں, آگے اولاد ہوتی ہے, اور بیچ میں میاں بیوی ہوتے ہیں. پیچھے ماں باپ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اولاد ہوتی ہے ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, میاں بیوی کے آپس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ان سب میں اگر ہم اللہ اس کے رسول کی ترتیب پر چلیں گے تو بڑی خوشی کی زندگی گزار سکتے. میرے ماں باپ کا میرے اوپر پورا حق, میری بیوی پر کوئی نہیں. ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ ہے, میری بیوی کے ذمہ نہیں. لیکن ماں باپ کی مداخلت اتنی ہو جاتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا, طلاقیں ہو جاتی. میں جس دن آ رہا تھا رات کو لاہور میں, تو 1 بجے فلائٹ, 3 بجے فلائٹ تھی, تو سونا کیا تھا, تو میں جاگ رہا تھا. تو ایک بچی کا فون آیا, وہ حج میں ہمارے ساتھ تھی. تو میں نے اس کو کہیں 1-2 دفعہ بیٹی کہہ دی. کہ مولانا آپ نے مجھے بیٹی کہا تھا تو میں اپنا دکھڑا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو بتاؤ بیٹا. کہ میں اور میرا خامد آپس میں بہت محبت تھی, لیکن میرا سسر مجھ سے نفرت کرتا. وہ کہتا ہے اس بے غیرت کو میرے گھر سے نکال دے. اتنا کہا کہ اب میرا خامد مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے چلا گیا, اور پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے, آپ میرا گھر بچا لیں. اتنا ماں باپ کا دخل یہ زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ نے ہر ایک کو, دیکھو نا کتنی ٹریفک چل رہی, لیکن جب آپ لین میں چلتے ہیں تو کہیں ٹریفک پھنستی نہیں, آرام سے گزر جاتی. اور جہاں پاکستان میں ٹریفک اتنی کوئی نہیں, لیکن وہ آپس سے پھنس جانتے ہیں, دکھلوتے ہیں,
ساری رات ٹپا دیں راہ نہیں دیں. تو ایسا ہی اگر فیملی میں ایسا ہونے لگے کہ میں اپنے لین چھوڑ کر بیٹے کی لین میں داخل ہو جاؤں, بہو کی لین میں داخل ہو جاؤں, تو میں ٹریفک جیم کر دوں. اگر میں اپنے راستے پر رہوں تو 10 بچے بھی ہوں تو گھر خوشحال ہوگا. اگر میں اپنے راستے سے ہٹوں گا تو میں ایک بچہ بھی ہوگا تو اس کی زندگی برباد کر دوں. ایک جگہ لاہور یونیورسٹی ہے, ایک UMT, میں نے وہاں بیان کیا, تو اس کے بیان کے بعد ایک بچی کا پیغام آیا کہ آپ سے ملنا چاہتی. برابر والے کمرے میں وہ تھی, تو میں وہاں چلا گیا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا, کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ بہت حقوق بیان کرتے ہیں اور اخلاق بیان کرتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں تو کچھ بیان نہیں کیا. پہلی دفعہ مجھے اس بچی کے اس بول سے کرنٹ لگا کہ واقعی میں نے اس مضمون کو کبھی بیان نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ جی مجھے طلاق ہوئی. بالکل جوان تھے. میں نے کہا کیا طلاق کی وجہ؟ تو کچھ بھی نہیں, میں اپنے سسر کو پسند نہیں آئی. ہم میاں بیوی بہت خوشحال تھے, لیکن میرا سسر کہتا ہے میں نے چنگی نہیں لگ دیا, طلاق دے دی. تو آخر 3 سال کے بعد میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی. پھر میں نے حدیث تو میں نے پڑھی تھی, بیان سے نکل گئی تھی, میں نے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی کیا؟ الابنۃ المردودہ, جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی, اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. کیونکہ ماں باپ بھی بوجھ سمجھتے ہیں, بھائی بھی بوجھ سمجھتے ہیں, تو جو اس پہ خرچ کرے گا, آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا. اور آپ کی شادیوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں, باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں, یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. تو میری ایک حد ہے, اس کے اندر میں ہوں تو میں سکھی, میرے ساتھ والے سکھی. اگر میں حد کراس کروں گا تو میں زندگی خراب کروں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں حراج, دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھی قوم نہیں, ویسے ذمہ دار بڑے ہیں. تو میں ایک بچے کی گیا شادی میں, اس کا نکاح میں نے پڑھانا تھا, تو اس کے والد کی بات سن کر میں حیران ہوں. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں اور یہ نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں, تو تم ایسا کرو اس کے لیے پہلے گھر الگ بناؤ, پھر اس کی شادی کرو, اور اس کو وہاں اس بچی کی ڈولی لاؤ تاکہ ہم دونوں میاں بیوی ان کی زندگی کو خراب نہ کر بیٹھے. میں تو حیران ہی ہو گئی کہ ان پڑھ عورت نے یہ کہا. حالانکہ پہلے ساس سسر کا ذہن ہوتا ہے کہ ہن ساڑی خدمت واسطے ہی کہا گئی, وہ پہلے ہی اس کو اپنی خادمہ بنا کے لاتے, اور خامن سے زیادہ وہ حق جتلاتے. اور تقریباً 100% سسرال کے اخلاق ظالمانہ ہے. 100 میں سے 100 گھر ظلم ہی ظلم ہے. کوئی لاکھوں گھر کٹھے کرو تو شاید کسی 2-4 گھروں میں ایسا ہوگا کہ جہاں بہو کو عزت دیں سسرال, ورنہ سوائے لان تان کا اور کچھ نہیں. دیندار بھی دیکھے, دنیا دار بھی دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق رکھا, میرے ذمہ ہے, اور بے شک بہت بڑا حق رکھا ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہ میرے گھر کو خراب کرے. تو ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ ہونے دو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ. یہ کیسز کم ہیں, وہ زیادہ ہے. مجھے یہاں کی معاشرت کا نہیں پتا, پاکستان کی معاشرت بتا رہا کہ ماں باپ نے اپنے بچے کی زندگی کو تلخ کر دیا اپنے رویوں کی وجہ سے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی کی وجہ سے ماں باپ متاثر ہوتے ہیں, لیکن یہ کیسز بہت تھوڑے ہیں. یہ پہلے کیسز بہت زیادہ ہیں کہ سسرال, ساس سسر خاص طور پہ, پھر اس کی بہنیں. ابھی حج میں, اس حج میں ایک بچہ بچی بالکل 22-23 سال کی عمر لڑکے کی ہوگی, 18-19 سال لڑکی کی, وہ حج میں میرے ساتھ تھے. میں جنید جمشید کے ساتھ میں حج کیا کرتا ہوں, تو وہ عرفات میں میرے ساتھ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت, اس کی داڑھی کا جی میرا گھر بس میں نے اب ختم کر دینا ہے, میں اپنی بیوی سے تنگ آ گیا ہوں.
خیریت تو بس ہی وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. میں کہا تو ایسا کرو جب ہم حج سے فارغ ہو جائیں نا پھر تم مجھ سے ملنا, جب ہم مینا سے چلے جائیں گے میں مجھ سے آ کے ملنا. تو میں نے کہا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آنا. تو دونوں میاں بیوی میرے پاس آ گئے. تو میں نے کہا اچھا اب بتاؤ تو میں اس سے کیا شکایت. تو اس کو ذاتی ایک شکایت بھی نہیں تھی. جی میری ماں یہ کہتی ہے, میرا ابا یہ کہتا ہے, نہیں میری ماں کے ساتھ یہ کیا, میرے ابا کے ساتھ یہ کیا, میری بہنوں کے ساتھ یہ کیا. ایک چیز ایسی نہیں تھی کہ جو کہے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا. اور اس بیچاری رو 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 اس کا برا حال, کیونکہ طلاق تک نوبت پہنچ چکی تھی. اللہ نے اس کے گھر کو آباد رکھنا تھا, مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا. میں اگر بیچ میں نہ پڑتا تو اس نے جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دینی تھی. اور اس 3 سال ہوئے شادی. ایک سال تک بچہ نہیں ہوا تو ساس نے قیامت قائم کر کہ کیسی منحوس آئی ہے, کیسی منحوس آئی ہے, کیسی منحوس آئی. سال کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا فالٹ تو بیٹے کا ہے. تو پھر وہ کیسٹ بدل گئی. اللہ کی تقدیر ہے, راضی رہنا چاہیے, اللہ کی تقدیر ہے, راضی رہنا چاہیے. پہلے اللہ کی تقدیر نہیں تھی, اب اللہ کی چونکہ بیٹے پہ آ گئی نا بات. اب تو میڈیکل پروو ہو گیا تو پھر فالٹ بچے میں, بچی میں کوئی فالٹ نہیں. اب اللہ کی تقدیر ہے, راضی رہنا چاہیے, اللہ کی تقدیر ہے. تو اگر اللہ نے ساس سسر بنایا ہے تو ایسے مت بنو کہ اب اس اپنی بہو کو اپنے تابع کرنا چاہو. تو ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, بیچاری فوت 1985 میں فوت ہوئی. وہ آئی میری بہن کے پاس, کہنے لگی بی بی میری یہ 9 میرے نال بڑا لڑدیاں. تو میں نے کوئی تویز دے, ساریاں میری غلام بننا اور لڑتی خود تھی بڑی زبردست. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ کیا چکر ہے. تو اس نے ایک تعویذ لکھا اور اس کو نہ طے کرے گا کہ ماسی شریفہ جس لئے ہون لڑائی ہوگا نا یہ تعویذ تو اتنے دندہ دے ویچ دے گا نا تینی کنفیت ہوئے جاؤں. یہ تعویذ نگلہ نہیں شاید نہیں تیرا گھر اجڑ جائے. اور وہ چکر کیا تھا اس کو چپ کرانا. لڑائی تو ساری یہاں سے چلتی. تو ایک ہفتے بعد آگئے کبھی بھی تو تا میں کی وجہ تویز دیتا ہے ساریاں لڑائیاں مٹ گئی کیونکہ ماسی آپ چپ ہو گئی. ماسی چپ تو لڑائی ختم. تو ماں باپ اگر اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, کمیاں نہ پکڑیں. میں ایک بچے کو اربوں پتی آدمی کا بیٹا, ماں باپ نے تانے دے 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 طلاق دلوا کے چھوڑا. اور وہ ایسا ڈپریشن میں گیا ہے کہ 10 سال ہو گیا, وہ 4 مہینے کمرے سے باہر نہیں نکلتا. دوسری شادی کی ہے, اب بڑے خوش ہیں. میں جب ملتا ہوں یہ میری بہو نے تو میری بیٹیوں کی یاد بھلا دی. تو مجھے بڑا رونا آتا ہے اندر اندر کہ تم نے بیٹے کو نہ دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا. بیٹے کو تو برباد کر کے رکھ دی. تو میں نے اس سے پوچھا تو نے طلاق کیوں دی؟ کہا نہیں ماں باپ کے تانے سن سن. وہ پہلے تھا بہت غلط لائف تھی. تو اس کے باپ نے مجھے خود کہا کہ یہ میرے بیٹے کو خوش ملو, اللہ کرے کچھ اس کو اللہ ہدایت دے. تو ہم اس سے ملتے رہے, اللہ کے فضل سے وہ 3 چلے کے لیے نکل گیا. پھر انہوں نے اس کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا. تو شادی ہو گئی. تو اب میں نے کہا کہ کیوں طلاق دی؟ کہا مولانا جب میں جب ساری رات باہر رہتا تھا تو کبھی میرے ماں باپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کدھر ہو کیسے. جب شادی ہوئی تو اب روزانہ ساڑھے بولتا بیٹھ دے نہیں, بیوی دی کچھ چی بڑھیا رہ جاتی. ساڑھے بولتا بیٹھ دے نہیں, بیوی دی کچھ چی بڑھیا رہ جاتی. ہمارا تو حال ہی نہیں, تو کمرے سے نکلتا ہی نہیں. کہ بس یہ مسلسل 1 سال سن سن سن. میں نے کہا لو یہ ایک کاغذ سے دے دے. ایسے بڑے پڑے ہیں ہر گھر کے میں افسانے. تو زندگی کو مکمل بنانے کے لیے ایک سرا اللہ سے جوڑنا ہے, اس میں عبادت, نماز, روزہ, حج, زکات. ایک سرا بندوں سے جوڑنا ہے جس میں اخلاق ہے, جس میں رویے ہیں, اور ان سب کا خلاصہ یہ زبان کا میٹھا بول. اور میرا دل بالکل صاف ہے. دل کون دیکھتا ہے؟
ہر کوئی زبان کو دیکھتا، بول کو دیکھتا. اور کئیوں کو شیطان نہیں ہوں پٹی پڑائی، میں کہا جی منہ تے آنکھ دینا، میں منافق کوئی نہیں. بے وقوف آدمی، یعنی اپنی حماقت کو اپنی صفت بتا رہا ہے. کسی کی کمی اس کے منہ پہ کہنا یہ کوئی انسانیت تو شیطانیت ہے. کسی کو کمی سے نکالنے کا راستہ تانا نہیں ہے. تانا دینے سے تو اور آدمی برباد ہو جاتا. تو محبت دینا ہے، محبت دینا ہے، محبت دینا ہے. بے شک ماں باپ کا حق میرے نبی نے بتایا، لیکن اولاد پہ بتایا، بہو پہ نہیں بتایا، اولاد پہ بتایا. میرے اوپر خود میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. بتایا ہے. اور آپ نے فرمایا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو توڑ دے چاہے تو کھول. خدمت کرے گا تو کھل جائے گا، ناراض کرے گا تو ٹوٹ جائے گا. ایک صحابی حضرت علقمہ، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، علقمہ موت کے کنارے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ تیزی سے آئے اور ان کو کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہلوانے والا نبی اور کہنے والا صحابی. آپ کا کہو لا الہ الا اللہ، کہا یہ نہیں کہا جا رہا، زبان پہ نہیں آ رہا. باتیں دوسری کر رہے ہیں، کلمہ نہیں زبان پہ آ رہا. تو آپ نے کہا اس کے ماں باپ میں کوئی ہے؟ کہ جی ماں ہے. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا ہاں جی ناراض ہے. تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوایا اور کہا کہ تمہیں علقمہ سے کیا شکایت؟ کہا جی اور تو کوئی نہیں، بہت نیک ہے، میرے ساتھ بدتمیز ہو کے بولتا، بس یہ شکایت، سخت بولتا ہے میرے ساتھ. تو آپ نے کہا اسے معاف کر. کہا میرا جی نہیں چاہتا. کہ اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کروں گی؟ کہا پھر تو کرو. اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ ہی سے جلا دے گا. اچھا میں معاف کرتی ہوں. جب انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل. پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا اور ان کے دفن ہونے میں بھی آپ شریک ہوئے. پھر آپ نے سب سے کہا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. تو یہ سارے حقوق اولاد کے لیے آ رہے ہیں، بہو کے لیے نہیں، اولاد کے لیے آ رہے ہیں. ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. اور پھر جو کہ یہاں تھوڑا سا آزادی کا ماحول ہے، اب تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے، ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے تو جلدی طلاقیں، جلدی طلاقیں، جلدی طلاقیں. گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں. پہلا ماں باپ نے سکھانا ہوتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تم کسی کی جب بیٹی لاؤ گے تو تم نے زندگی کیسے گزارنی، وہ نہیں سکھاتے. بیٹی والوں نے سکھانا ہوتا ہے بیٹی جب تم نے کسی کے گھر جانا ہے تو زندگی کیسے گزارنی، وہ نہیں سکھاتے. تو دونوں بالکل اناڑی ہوتے ہیں زندگی شروع کرنے سے پہلے. وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ اس کو جاب لگ گئی ہے، اس کو دکان مل گئی ہے، وہ جوان ہو گئی، اس نے BA کر لیا ہے، MA کر لیا، جو بھی کر لیا، لیکن نہ اس نے نہ اس نے یہ سیکھا نہیں کہ ساتھ چلنا کیسے. کیونکہ یہ چیز تو اس علم سے نہیں ملتی، تو نبی کے علم سے ملتی ہے چیز. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ لیٹ گھر میں آتے تھے، لیٹ آتے تھے گھر میں، تو آپ بڑے آہستہ سے اندر آتے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے، اور آپ اتنی آواز میں السلام علیکم کہتے تھے کہ جاگنے والا سن لے اور سوئے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے. جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھلے یا جس بیوی کے گھر میں اس کی آنکھ نہ کھلے. اور پھر آپ نے فرمایا تم میں اگر کوئی، وہ زمانہ تھا نا جب اطلاع نہیں تھی، جب تم میں کوئی گھر واپس آئے اور اسے شام ہو جائے تو گھر نہ جائے، باہر ہی کہیں سو جائے، صبح گھر جائے تاکہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. سبحان، کیا خوبصورت زندگی بتائی ہے میرے محبوب. پھر اگلا اسٹیپ اولاد کا ہے. تو اولاد کے لیے ٹائم نکالنا.
ان کے ساتھ دوستی لگانا، ان کو محبت دینا. اس سے جو نتیجہ آئے گا وہ سختی سے نہیں آئے گا، شدت سے نہیں آئے گا. حسن حسین کے ساتھ آپ نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ایک باپ بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے. اب آپ حضرت حسن حسین کو ایسے یوں زبان دکھا دکھا کے ان سے کھیلتے تھے، یوں کیا کرتے تھے. تو وہ چھوٹے تھے تو وہ آپ کی زبان، جتنی زبان میں سرخی اتنی اس صحت کی علامت ہوتی، کوئی طے نہیں تھی. تو وہ سرخ زبان دے کر وہ سمجھتے کوئی کھانے کیجیے تو یوں جھپٹا مارنے کی کوشش کرتے تھے، جھپٹا مارنے کی کوشش کرتے تھے کہ دو جہان کا سردار بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزار. کبھی آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ رکوع میں جاتے تو حسن بھاگے بھاگے آتے اور یوں ٹانگوں میں سے گزر کے ادھر سے نکل جاتے تھے. تو آپ نماز کے بعد 2 تھپڑ مارتے کہ بدتمیز نماز خراب کرتا ہے اپنے نانے کی. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں گئے اور آ کے کمر پہ بیٹھے اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جب تک وہ اترتے نہیں تھے کمر سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. ایک باپ بن کے دکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی، اور دونوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے اور کندھوں پر بٹھاتے تھے، یہاں بٹھاتے تھے یہاں. عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عیب تھا بچے کو اٹھانا. آپ نے اس کی ایسی نفی فرمائی کہ صرف یہاں نہیں اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ. ایک بدو نے دیکھا کہ واہ بڑی اعلیٰ سواری ہے. تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو ان سے بڑی محبت ہے؟ ہاں مجھے ان سے بڑی محبت ہے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کریں گے. اور آپ نے دعا کی اللہ میں ان سے پیار کرتا تو بھی ان سے پیار کرتا. اور ایک جگہ کہا یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. حسن حسین کی کشتی کرواتے، چھوٹے بچے کشتی کرواتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے تھے اور حسین کو شاباش دیے جا رہے تھے، حسن کو نہیں. شاباش شاباش. تو ماں نے کہا، حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کے ساتھ. تو بھائیو زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ پیسہ نہیں ہے، زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ رویے ہیں، اچھے اخلاق ہے، درگزر ہے، معاف کرنا ہے. ہر وقت ٹوکنا، ہر وقت ٹوکنا یہ نفرت کی ابتدا ہے، نفرت کی جڑ بیٹھ جائے گی. اگر بیوی خامن کو ٹوکے، خامن بیوی کو ٹوکے، میاں بیوی اولاد کو ٹوکیں، زندگی ختم ہو جائے گی. لائف کوالٹی بنانی ہے تو رویے ٹھیک کرو. اور سب رویوں کا خلاصہ آخر میں ایک آخری بات بتاتا ہوں، وہ یہ زبان ہے، زبان کا بول میٹھا کر. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ تو آپ نے یوں کیا کہ یہ زبان، یہ کہا اسے قابو میں رکھ. تو کہنے کہ یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی. کہا واہ، سب سے زیادہ جہنم میں زبان ہی تک کا دیکھ لو. ایک میٹھا بول ساری دنیا کے شہد کٹھے کروں تو اس سے زیادہ مٹھاس، اور ایک کڑوا بول ساری دنیا کا سمندر پہ کڑواہٹ کٹھی کرو تو اس سے زیادہ. ساری دنیا کا زہر وہ تباہی نہیں لاتا جتنا ایک زہریلا بول تباہی لاتا. ساری دنیا کا شہد وہ مٹھاس نہیں دیتا جتنا زبان کا ایک میٹھا بول مٹھاس دیتا. تو بھائیو سرات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ ایک فیملی بن چکے، آپ کی تیسری چوتھی نسل یہاں. آپس کے رویے ٹھیک کرو. بازار میں کام کرتے ہو تو حلال کام کرو، حرام نہ کرو. جاب کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو. یہاں کی حکومتیں تم پر خرچ کرتی ہیں، ٹیکس نہ بچاؤ، ٹیکس میں چوری نہ کرو. ہمارے ملکوں میں چوری
ہوتی ہے، کچھ نیتیں خراب ہیں، کچھ حکومتیں بھی خراب، وہ لگاتے ہی نہیں، یہ بہت تھوڑا لگاتے. لیکن یہاں تو ٹیکس چرانے کا کوئی جواز نہیں، یہاں تو آپ پہ لگایا جاتا ہے. پھر ایسے غلط پیپر بنا کے کوئی دو نمبری کام نہ کر جس سے تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے، کل اللہ کی بارگاہ ملامت. تمہیں قصہ سنوں یاد ہے، احسان دانش کی کتاب ہے، آپ بیتی ہے اس کی، تو اس میں سے واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کی پوری ٹیم تھی جو شام کو آ کر اس کو کمائی دیتی تھی. تو ایک دن ایک اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا. یہ ہے جب انگریز کی حکومت تھی، جب برطانیہ کا راج تھا. تو اس کو ڈانٹا، کیا صرف 2 روپے اتنے تھوڑے کیوں؟ کہ استاد جی آج بڑا مال کمایا تھا، دیکھو ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو طعنہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امت کی جیب کاٹی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں؟ تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو وہ واپس کر دیا. اور یہ اپنے کی جیب کاٹ کے تو گروہ نے اس کو نا 10 روپے انعام دیا. پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، اس کو 10 کا یہ تیرا انعام ہے جو تو نے آج یہ کام کیا. تو تم اپنے نبی کے لیے کوئی طعنہ لینے والے نہ بن جاؤ کہ کل کو عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ آپ کے امتی کیا کرتے رہے میری امت کے ساتھ. تو کوئی 2 نمبری نہ کرو، یہ اخلاق اور رویوں کا حصہ ہے. اپنا ٹیکس کی چوری نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، کاغذات بنانے کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ. یہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں کہ پیپر بن جائیں، پیپر بن جائیں. یہ ظلم اور ستم نہ کرو. دین سے کسی کو متنفر نہ کریں. اگر ہم کسی کو قریب نہیں کر سکتے، دور بھی نہ کریں. بازار کا دین سچائی ہے، معاملات کا دین سچائی ہے. تم سچ کے پیچھے چلو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. جھوٹ کے پیچھے نہ چلو، سچ کے پیچھے چلو. یہ چند ایک چیزیں ہیں، ان کا اگر آپ خیال کرو گے تو زندگی بہت اعلیٰ ہو جائے. لیکن یہ تربیت سے نکل کر یہ چیز آتی ہے، ایسے نہیں آتی. میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیسے ہو؟ بس اللہ تو چاہے کچھ کر دے، اس کے لیے کیا مشکل. لیکن اسباب کی دنیا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. میں نے پورا دین آپ کو 1.5 گھنٹے میں بتایا. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت. تو اس کے لیے وقت دیا کرو. ایک دفعہ 4 مہینے لگا لو، پھر ہر مہینے 40 دن لگاتے رہو. مہینے میں 1 ویکنڈ نکالتے رہو. تو یہاں قریب تمہارا مرکز ہے، جمعرات کو وہاں جایا کرو، بیان سنو، رات قیام کرو. نہیں کر سکتے واپس آ جاؤ. یہ تھوڑا سا ہے. اور 24 گھنٹے کی زندگی کی ترتیب میں نے بتا دی ہے. زبان کے رویے. اور ایک بات اور کہہ کے پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. اپنے دل کو سب کے بغض سے صاف رکھو، کسی کی کمی دل میں نہ رکھو. کوئی زیادتی کر جائے معاف کرو. دنیا میں کوئی ایسا انسان، کوئی عورت ایسی نہ ہو جو کسی عورت سے بولتی نہ ہو کہ میری تو اس سے لڑائی ہے، میں نے بات نہیں کرتی. کوئی شخص ایسا نہ ہو جو کسی سے بائیکاٹ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میرا اس سے قطع تعلق ہے. یہ نہ کرنا. کوئی تم سے کاٹے تو جوڑو، کاٹے جوڑو، کاٹے جوڑو. نہ خود کٹو نہ کسی کو کاٹو. تو یہ وہ عمل ہے جو تمہیں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے گا. اپنے دل کو صاف رکھ. معاف کیا، معاف کیا. اللہ سے لیں گے، تم سے نہیں. اللہ سے لیں گے، تم سے نہیں. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو. اب اس مہینے کے اندر یا اگلے مہینے کے اندر یا سال کے اینڈ تک، اب سال ختم ہونے والا ہے، جو بھائی 4 مہینے کے لیے نکل سکتے ہو، چلے کے لیے نکل سکتے ہو، ذرا کھڑے ہو کر اپنے ناموں کا اظہار کرو.